اور اصل چیز ہے، اوریجن ہے، وہ پانی ہے۔ اور پھر سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ پاک نے سبحان اللہ قرآن کا انداز بیان دیکھیں کیسا چیلنج دیا ہے مولانا ناظم صاحب، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر ہم زیر زمین پانی کو 5-6 میل مزید گہرائی تک لے جائیں، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے ایسا مائی کا لال جو تمہیں صاف شفاف پانی مہیا کر کے دے۔ سبحان اللہ، قرآن کا انداز دیکھیں، یہ بہت ہی ایک جیم سٹون آیت ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک اس انداز سے انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کچھ مخلوقات تو ایسی پیدا فرمائی جو ہمیشہ پانی میں ہی رہتی ہیں، ذرا دیر کے لیے اگر پانی سے باہر آ جائیں گی تو وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور یہ جو خون ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے، رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس میں بھی آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ 80% پانی ہمارے خون کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ خون جم جائے، منجمد ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ گویا کائنات کی ہر چیز کا جو سبسٹنس ہے، جو مغز ہے، گودا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء آیت 30 کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ پانی کے بغیر نہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی درخت اور کھیت وغیرہ زندہ رہ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے، ابا جی کی تربیت سے الحمدللہ رب العالمین اس عاجز کے پاس 1800 کتابوں کی لائبریری ہے۔ اس میں ایک کتاب بڑی ایک عجیب نظر سے گزری، جس کا ٹائٹل بڑا عجیب ہے اور الارمی قسم کا ہے کہ کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی، اور واقعی جیسے فیکٹس بتائے گئے ہیں۔ ہم جو ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو کیا کبھی کسی نے غور کیا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ ایک گلاس پانی کیسے کیسے مراحل سے گزر کے ہمارے ہاتھوں تک پہنچا ہے۔ ہم پانی پی لیتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں اور الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ یہ ایک گلاس پانی کیسے کیسے مراحل سے گزرا؟ سمندر سے اللہ پاک نے مونسون کے بادل اٹھائے، پھر ان بادلوں میں اللہ پاک نے ایسی آٹومیٹک مشین فٹ کر دی کہ نمکین پانی نیچے رہ جاتا ہے، بادلوں میں صاف پانی اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے بارشوں کے ذریعے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں پانی جما دیا، پہاڑوں پہ پانی جما دیا گلیشیئرز کی شکل میں۔ یہ ہمارے لیے پانی کی محفوظ ٹینکیاں ہیں جن سے اللہ پاک اپنے اندازے کے مطابق تھوڑا تھوڑا پگھلا کے دریاؤں، ندی نالوں کی شکل میں ہر بندے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیسی اللہ پاک کی سپلائی لائن ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ینابیع فی الارض فسلکہ ینابیع فی الارض، اللہ پاک نے زمین، جیسے ہمارے جسم میں رگیں ہیں نا، ایسے زمین کے اندر بھی رگیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان رگوں کے ذریعے پانی چلایا ہوا ہے۔ اگر پانی ٹھہر جاتا تو پانی ٹھہرا ہوا پانی سب کو پتہ ہے بدبودار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ایسا نظام بنا دیا۔ اور پھر گھر کی جو ٹینکی ہے وہاں تک مشین کے ذریعے پانی کھینچا، اوپر گیا، وہاں سے نلکوں کے ذریعے ہمارے ہاں پانی آیا۔ ان سارے مراحل سے گزر کے ایک گلاس پانی ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے۔ کتنی ویلیو ہے اس ایک گلاس پانی کی۔ تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے اور ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ جیسے بتا دیا گیا چائنا نے اتنے ڈیم بنا دیے، انڈیا نے اتنے ڈیم بنا دیے، راوی کہیں پہلے بھرا ہوتا تھا اب راوی سوکھ گئی ہے، چناب پہ ڈیم بنا رہے ہیں، جب دل چاہتا ہے پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آبی جارحیت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ابھی سے ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز کو زیادہ فیس نہ کریں، ورنہ بڑا کام خراب ہونے والا ہے۔ اللہ پاک خیر کا وقت لائے۔ ٹھنڈا صاف پانی اللہ کی بڑی نعمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی چیز کا خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا، لیکن مدینہ منورہ سے 2 میل دور ایک بئر غرس کنواں تھا جس کا صاف پانی، ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسندیدہ تھا، بڑا پسند تھا۔ اسپیشل صحابہ کرام 2 میل سے وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا کرتے تھے۔ ٹھنڈا پانی حضور کو بھی اتنا پسند تھا کہ کسی چیز کا اتنا اہتمام نہیں، لیکن صاف پانی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جاتا تھا 2 میل دور چل کے۔ تو یہ صاف پانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے
آقا کو بھی ہمارے نبی کو اتنا پانی پسند تھا، ٹھنڈا صاف تازہ شفاف پانی۔ ہارون رشید عباسی خلیفہ بڑے زبردست خلیفہ تھے اور اتنی لمبی چوڑی سلطنت تھی سبحان اللہ کہ ایک دفعہ بادل آئے تو سب نے کہا شاید برسیں گے، پانی بادل برسائے بغیر چلے گئے۔ ہارون رشید کو معلوم ہوا تو کہا کہ جہاں مرضی جاؤ بادلو، آخر تمہارے پانی کا خراج میرے پاس ہی آئے گا۔ اتنی لمبی چوڑی سلطنت تھی۔ ایک دفعہ شکار پہ گئے تو بیابان جنگل، جھونپڑی دیکھی، پیاس لگی تو کہا جھونپڑی والے سے پانی پلا دو۔ اب دیکھیں اس زمانے کے لوگ کتنے سینسیٹیو اور کتنے زبردست ان کا آئی کیو لیول ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اے خلیفہ پانی ذرا پی لیں، لیکن ایک بات بتائیں، سوال کا جواب۔ کہا کیا؟ کہا اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے ایک گلاس، آپ کیا قیمت ادا کریں گے؟ کہا یہ پانی اتنا ہے قیمتی کہ پیاس کے وقت زبان پہ کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، انسان جاں بلب ہو جاتا ہے، میں اپنی آدھی سلطنت یہ ایک گلاس پانی کے عوض بیچ دوں گا۔ کہا اچھا یہ پانی پی لیں۔ پانی پیا۔ کہا دوسرے سوال کا جواب دے۔ کہا کیا؟ کہا اب یہ پانی اگر پیشاب کے ذریعے خارج نہ ہو اور جسم میں رک جائے پھر کیا قیمت دیں گے؟ کہا وہ تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، کسی بندے کا پیشاب بند ہو جائے انسان تڑپتا ہے۔ تو کہا پھر میں باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو کہا امیر المومنین اے خلیفہ ہارون رشید، آپ کی اتنی لمبی چوڑی سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی میرے پیارے محترم ساتھی اور محترم دوستوں بزرگوں اور پیارے بچوں طالب علم طلباء، یہ ایک گلاس پانی سوچیں کتنے کتنے مرحلوں سے گزر کے ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔